بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہیں اور دو موضوعات میں زیر بحث لاؤں گا۔ پہلا موضوع تو یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان میں بارہا دہشت گردی ہو رہی ہے، ٹی ٹی پی ہو، لشکر احرار ہو، داعش ہو۔ یہ پاکستان کے اندر پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو، پولیس کو، چائنیز ورکرز کو، پاکستانی عوام کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ اسے ہم کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا جو اہم سوال ہے، جو تھامس کرک تھا جس نے ٹرمپ کے اوپر ایک ایسیسینیشن کا اٹیمپٹ کیا اور وہ مارا گیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ امریکن معاشرے میں نوجوان کیا سوچ رہے ہیں اور کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ اپنی کیا حکومت کے مخالف کیوں کر وہ ہوئے ہیں؟ یہ وہ دو موضوعات ہیں جس کو میں مختصر انداز سے ڈسکس کروں گا۔ پہلے افغانستان کے اوپر آ جاتے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے دیکھیں، پوری دنیا کا جو انٹرنیشنل تھنک ٹینکس ہیں وہ بارہا رپورٹ دے رہے تھے اس کے اوپر، جنوری 2023 سے لے کر کے افغانستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور طالبان کی حکومت نے ایک سافٹ رکھا ہوا ہے ہاتھ ٹی ٹی پی کے اوپر، لشکر احرار کے اوپر، اور داعش بھی پنپ رہی ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرات ہوں گے، دہشت گردی کے حملے بڑھیں گے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ابھی بنوں کے اندر جس طرح سے حملہ ہوا 15 تاریخ کو، اور جس میں ہمارے جو 5 نوجوان فوجی شہید ہو گئے اور 10 دہشت گرد مارے گئے، اس میں 4 افغانی تھے۔ اب افغانستان سے بارہا ہم ریکویسٹ کریں کہ اسے کنٹرول کریں۔ ہم نے ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کی۔ ہمارے ڈپٹی فارن منسٹر، جو فارن منسٹر بھی ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی گئے اور پاکستان نے 1 سال کی ایکسٹینشن کی ان رجسٹرڈ افغانیوں کے لیے کہ وہ پاکستان میں مزید 1 سال کے لیے اسٹے کر سکتے ہیں۔ ان رجسٹرڈ افغانیوں کو نکالنے کی بارہا بات ہوئی ہے، لیکن اس میں مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور وہی افغانی استعمال ہوتے ہیں کشمیریوں کو ٹارگیٹ کرنے کے حوالے سے، خالصتان موومنٹ کے لیڈرز کو ٹارگیٹ کرنے کے حوالے سے، چائنیز انجینئرز کو ٹارگیٹ کرنے کے حوالے سے، سیکورٹی فورسز اور کے پی کے کی پولیس کو ٹارگیٹ کرنے کے حوالے سے۔ آخر اس کو بٹھانا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے 2 اہم وجوہات ہیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پہلی وجہ جو ہے نظریہ ہے۔ یہ وہی نظریہ ہے جسے ہم نے خود امریکہ کی مدد سے اس کو لگایا، جس میں سعودی عرب نے بھی ہمارا ساتھ دیا، ٹیکسٹ بک لکھے گئے اور ایک جہادی ازم کو کریٹ کیا گیا تاکہ افغانستان میں سوویت یونین کو شکست دی جا سکے، اور پھر ایران کا جو انقلاب تھا اس کو اثر و رسوخ بھی پاکستان میں کم کیا جا سکے، جس سے پاکستان کی سوسائٹی، پاکستان کی اکانومی بری طرح متاثر ہوئی۔ اور پھر اس نظریے کو سعودی عرب نے، محمد بن سلمان نے انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ میں اس کو کہا کہ اس نظریے کو ہم اٹھا کے پھینک رہے ہیں۔ ٹیکسٹ بک تبدیل ہو گئے، جس میں امریکن کانگریس مین نے کہا کہ ہم نے نئی ٹیکسٹ بک سعودی عرب کے اندر انٹروڈیوس کرا لی، پورا ریفارم پیکیج آ گیا سعودی عرب کے اندر۔ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اس نظریے کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ مدارس بنے، ذہن سازی ہوئی، ان ذہن سازی کا اب کیا کیا جائے، اس کو کس طرح ریپ اپ کیا جائے، اس کو کس طرح ریورس کیا جائے، پاکستان کی سوسائٹی کو کس طرح لبرل بنایا جائے، وہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ اور پھر یہاں سے وہ ایلیمنٹ بھاگ کے افغانستان میں پناہ لیتے ہیں۔ ان طالبان کو ہم نہیں پالا، ہم نہیں ٹرین کیا، پھر ہم نے کہا یہ ہمارے گائز ہیں، اور دنیا جانتی تھی، اور پریزیڈنٹ بش نے کہا کہ پاکستان کا ساتھ ضروری ہے 9/11 کے بعد، کیونکہ پاکستان ہی جانتا ہے ان لوگوں کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور امریکہ نے جلدی فتح بھی اس لیے حاصل کی تھی کہ پاکستان جو تھا اس وقت امریکہ کے ساتھ تھا۔ دوسری اہم وجہ جو ہے وہ مالی معاونت ہے، مادی معاونت ہے ہوسٹائل ایجنسیز کی، جو اس خطے میں امن و امان نہیں چاہتے تاکہ کنیکٹیوٹی سی پیک کامیاب نہ ہو، تاکہ افغانستان ترقی نہ حاصل کر سکے، پاکستان ترقی حاصل نہ کر سکے۔ چائنا، رشیا کا جو خواب ہے، ایران، وہ ان کے سوسائٹی، ان کی اکانومی، ان کی پالیٹکس متزلزل رہے، وہ ایجنسیز ان کو ہیلپ کرتی ہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ جاتے ہوئے بگرام بیس کے اوپر اتنی بڑی تعداد میں ہتھیار اور ڈالرز چھوڑ کے گیا۔ اس کے بعد جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں وہ ان کو لیٹسٹ ویپنز دیتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں۔ ان کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ ویپن، سنائپرز اور نائٹ گوگلز کہاں سے ان کے پاس آئے؟ انفیکٹ کون ان کو پرووائڈ کر رہا ہے؟ ہوسٹائل ایجنسیز پرووائڈ کر رہی ہیں۔ تو یہ 2 فیکٹرز ہیں، جب تک ان کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے پاکستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں اپنے دوست ممالک جن کا اثر و رسوخ افغانستان پہ بھی ہے، جیسے چائنا ہے، روس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہیں، سینٹرل ایشین نیشنز ہیں، ایران ہے، مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنا ہوگا تاکہ خطے کے اندر امن و امان ہوگا۔ دنیا کو باور کرانا ہوگا کہ یہ وہ ہوسٹائل ایجنسیز ہیں جو یہاں پہ کارروائیاں ڈال رہی ہیں۔ اگر یہ خطہ متزلزل رہا تو یہ دوسروں کو بھی متاثر کرے گا، دوسرے بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو اسے ہمیں ڈپلومیسی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، نیریٹو کے ذریعے سے، اور پھر اپنی سیاسی کاوشوں کے ذریعے سے روکنا ہے۔ اور کہیں فورس کا استعمال ہے وہ بھی ویل کیلکولیٹڈ جو ہے فورس ہمیں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ لانگر پیریڈ آف ٹائم کے لیے جب آپ فورس استعمال کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے اور وہ فائدہ نہیں دیتی۔ اور اس کی 12 ایگزامپل، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس وقت میں ایکسپلین کروں۔ اب دوسرا جو مسئلہ ہے، 20 سالہ جو نوجوان تھامس کرک تھا، یہ انتہائی غریب علاقے سے تعلق رکھتا تھا،
اس نے بڑے یعنی آپ شاک ہو شاکنگ یہ ایک انفارمیشن ہے کہ امریکن نوجوان شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا اقدام اٹھاتے ہیں. اس نے شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا اور یہ ریپبلکن کا رجسٹرڈ ڈونر تھا. اس نے $20 ڈونیشن بھی دی, لیکن اس نے پہلے 2-3 دن کہا کہ میرا ایک شو چلنے والا ہے, اسے آپ دیکھیے گا. اور اس کے بعد اس نے یہ کیا, اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر بچ گیا تو جیل میں آرام سے زندگی گزاروں گا, لیکن پوری دنیا میں مشہور ہو جاؤں گا, اور نہیں بچ سکا تو میری شہرت تو خیر رہے گی. اب یہ وہ انٹرنیٹ اور جس کے اندر وائلنس دیکھ دیکھ کر امریکن نوجوان جو ہے اس طرف مائل ہے. دوسرا جو اس میں اہم فیکٹر ہے وہ یہ کہ مجھے امریکن جو نوجوان ہے, اس پہ سرویز بھی کافی آ چکے ہیں کہ امریکن نوجوان اس وقت امریکن ڈومیسٹک اور ایکسٹرنل یعنی فارن پالیسی کے اوپر شدید اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پڑھاتے آپ انلائٹنمنٹ ہیں, امریکن ڈریم پڑھاتے ہیں, ڈیموکریسی, فریڈم آف اسپیچ, لبرٹی, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم فارن پالیسی میں وہی وائلنس نظر آتا ہے. غزہ کے اندر جب وہ دیکھتے ہیں, لیبیا, سیریا, افغانستان, عراق, یوکرین, تو اس کے وہ مخالف نظر آتے ہیں. وہ جو امریکہ کا مستقبل ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہے اور امریکن حکومت کچھ اور سوچ رہی ہے, اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ امریکہ اس کا مطلب تھیری میں کچھ اور ہے اور پریکٹس میں کچھ اور ہے, جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا کہ نیو یارک ٹائمز کے اندر جو آرٹیکل پبلش ہوا تھا کہ جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر, یہ امریکن ڈریم کے مخالف ہے, اینٹی تھیٹیکل ٹو امریکن آئیڈیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حکومت کی پالیسیز کیا ہیں؟ یعنی جو میجر آرگیومنٹ ہے وہ یہ کہ امریکن اکانومی اس وقت ویپنز کے اوپر چل رہی ہے, دنیا کے اندر جنگ و جدل کروا کے $1 ٹریلین سالانہ خرچ کر کے وہ دنیا میں بدامنی پیدا کرتے ہیں اور پھر ویپن کو سیل کرتے ہیں, اور اس میں امریکن اکانومی جو ہے وہ بوسٹ ہوتی ہے. اس سے نوجوان جو ہے وہ مخالف ہے. دوسری بات یہ کہ جو خود ریپبلکن پارٹی ہے اس کے اندر بھی تضاد نظر آتا ہے. ایک تو ڈیموکریٹس اور ریپبلکن پارٹی کے درمیان میں خود امریکن سوسائٹی جو میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر ذکر کیا تھا کہ اس کے اندر پولرائزیشن بڑی شدید سے شدید تر ہو رہی ہے. خود نیور ٹرمپرس کی بڑی تعداد ہے ریپبلکنس کے اندر, جس میں نکی ہیلی ایک بہت امپورٹنٹ ایگزامپل ہے, جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ دوبارہ پاور میں نہیں آئے گا. اگر جو بائیڈن, جس کے لیے خبر ہے کہ وہ اپنی نامینیشن واپس لینے لگے ہیں اپنا کورونا کا کوئی بہانہ بنا کر, اس کے بعد جو بھی کینڈیڈیٹ آتا ہے, مشیل اوباما کا بھی نام آ رہا ہے, اس کے علاوہ کاملا ہارس کا بھی نام آ رہا ہے, جو بھی آتی ہیں, کیا ٹرمپ اس سے جیت پائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, چونکہ جو بائیڈن کے مقابلے میں تو ٹرمپ کافی مضبوط نظر آ رہے تھے. لیکن ریپبلکن پارٹی جو ہے اس کے اندر بھی نیور ٹرمپرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو بڑی کمپلیکس سچویشن اس وقت امریکن پالیٹکس کی, جس میں پولرائزیشن بٹوین دا پارٹیز اینڈ ود ان پارٹیز آپ کو بہت زیادہ نظر آتی ہے. وہ آپ کو ڈیموکریٹس میں جو بائیڈن کی نامینیشن کے اوپر بھی آپ کو نظر آئی اور پھر اب ٹرمپ کے اوپر بھی نظر آ رہی ہے. پھر دوسرا امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ یہ کہ اناملی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ. اگر آپ دیکھیں ریپبلکنس کو تو انہوں نے مونرو ڈاکٹرائن 1823 میں دیا کہ ویسٹرن ہیمسفیئر ان کا ایریا آف انفلوئنس ہے, کسی باہر سے مداخلت کو وہ برداشت نہیں کریں گے, ہمیشہ باہر کی طرف دیکھتے ہیں, ایکسپینشن کی بات کرتے ہیں, انٹرنیشنلزم کی بات کرتے ہیں. لیکن ڈیموکریٹس جو ہیں انورڈ لکنگ نظر آتے ہیں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ ریپبلکنس کے حوالے سے نارملی ہیں, اس ٹرینڈ کے بالکل مخالف چل رہے ہیں کہ وہ انورڈ لکنگ کی اپروچ انہوں نے لی ہوئی ہے, آؤٹ ورڈ لکنگ ان کی اپروچ نہیں ہے اس وقت. اور یہی وہ وجہ ہے جہاں پہ مشکل پیش آ رہی ہے ڈیموکریٹس کو کہ کس طرح سے ٹرمپ کا مقابلہ کیا جا سکے. لیکن نوجوانوں کی جو تعداد ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کافی ایک شدت آ رہی ہے, ایک تھیری اینڈ پریکٹس میں ڈفرینس کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے. امریکن سوسائٹی اور اس کا فیوچر کیا ہوگا یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.